نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل قدر سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے سورہ فاتحہ کے اندر کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس قرآنی علوم کو اور قرآنی احکامات کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں پھیلانے کا ہمیں ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلی بات، سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل یہ سورت مبارکہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بنیادی مضامین کا بیان فرمایا ہے۔ سورہ فاتحہ، اس کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ فاتحہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جب ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلی سورت جو نظر آتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی، اور دوسرا نام اس کا سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ اور سورۃ الصلاۃ اس کا نام اس وجہ سے ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ سورت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم فرمائی ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی۔ تو یہ بندے اور رب کے درمیان میں تقسیم ہے یہ سورت، اس وجہ سے اس کو سورۃ الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ اور ایک نام اس سورت مبارکہ کا ام الکتاب، ام القرآن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب مقدس کے جتنے بھی علوم و معارف ہیں وہ اختصار کے ساتھ اس کے اندر جمع ہیں۔ اس کو اسی طرح اساس القرآن بھی سورت مبارکہ کا نام ہے۔ اساس القرآن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اور اس سورت مبارکہ کا ایک نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر زہر سے شفا ہے، ہر زہر کے لیے شفا ہے۔ اور دوسرا اس کا ایک نام سورۃ الرقیہ بھی آتا ہے، پڑھ کر دم کرنے والی سورت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک بندے کو جس کو بچھو نے کاٹ دیا تھا اس کو پڑھ کے یہ سورت دم کی اور یہ واقعہ نبی علیہ السلام کو سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ یہ سورۃ الرقیہ ہے، پڑھ کے دم کرنے والی سورت ہے؟ تو مختصر بہرحال اس کے نام سورہ کافیہ بھی ہے، سورہ وافیہ بھی ہے، مختلف نام آتے ہیں۔ اب اس سورت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر 3 مضامین، 3 مضمونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک ہے توحید، نمبر 2 پہ رسالت، اور نمبر 3 پر معاد قیامت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورت مبارکہ کی پہلی، دوسری آیت اور چوتھی آیت کے اندر توحید کا تذکرہ ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور چوتھے نمبر پر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ان 3 آیات کے اندر اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے۔ اور تیسری آیت جو مالک یوم الدین، اس کے اندر قیامت اور معاد کا تذکرہ ہے۔ اور 5ویں اور 6ٹھی آیت جو ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں اللہ رب ذوالجلال نے رسالت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تو قرآن کے بنیادی مضامین کا اس کے اندر بیان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر یہ بات سمجھائی ہے کہ استعانت کی مستحق ذات، جس سے مدد طلب کی جائے اور جس کی عبادت کی جائے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ حاجت روائی کرنا، مشکل کشائی کرنا اور عبادت کے مستحق ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے یا جس سے مدد طلب کی جائے۔
اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور دعا کا تذکرہ فرمایا، ہدایت کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ہی ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو اپنی استعدادوں، اپنی علمی اور عملی استعدادوں کی کجروی کی وجہ سے جنہوں نے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنا دیا تھا، یہ بھی دعا فرمائی گئی کہ یا اللہ ان کے رستے سے ہمیں بچا لے، اس سے بچنے کی توفیق مانگی گئی ہے۔ تو بھائی اب بلا خوف تردید یہ دعویٰ کرنا درست ہے کہ یہ جو سورت مبارکہ ہے اس کے اندر بے مثال قسم کی دعا ہے، اس کے اندر قرآن کے علوم و معارف کا بیش بہا خزانہ موجود ہے، اور اس سورت مبارکہ میں یہ سورت مبارکہ ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس میں آپ قرآن پاک کی 113 صورتوں کو مختصر اختصار کے ساتھ ان کے نورانی جھلک آپ اس سورت مبارکہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں سورہ فاتحہ کا خلاصہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ عرض کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں سورہ فاتحہ کا اس کی تفسیر بھی بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔